میری زبان کی لاج رکھیے غریب نواز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے غریب نواز، اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا، تمام مریدین پہ کرم عطا فرمائیے حضور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ شرک کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کہ اللہ کے ذات میں کسی انسان کو یا کسی نبی کو یا کسی فرشتے کو اس کے برابر، اللہ کے برابر قرار دے دینا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو ہر کس و ناقص کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتا ہے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں کس طریقے سے ایک جاہل بھولے بھالے معصوم لوگوں کو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لباس کو پہن کر کس طریقے سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور قرآن کی صاف آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کو کس طریقے سے نظر انداز کرتے ہیں۔ آپ خود اس ویڈیو کو دیکھیں اور اندازہ میری لگائیں۔ زبان کی لاج رکھیے غریب نواز، حضرت کو صحت تندرستی عطا فرمائیے غریب نواز، اپنے قدموں سے اپنی چوکھٹ سے لگا کے رکھیے مولا، تمام مریدین پہ کرم عطا فرمائیے حضور، سب کا بھلا سب کی خیر عطا فرمائیے حضور، آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ عطا فرمائیے غریب نواز۔ بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز، تمہیں کو لاج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں، ہمیں وسیلہ تمہارا ہے یا غریب نواز، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر، عطائے حق ہو عطائے رسول ہو خواجہ، تمہیں ہمارے ہو مشکل کشا غریب نواز، تمہیں نے ہند کو گلشن کیا ہے یا خواجہ، تمہیں ہو اس کے نگہبان یا غریب نواز، پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائیے۔ بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا مدد کن یا مدد کن یا معین الدین چشتی، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کس طریقے سے مشکل کشا، حاجت روا ایک عام انسان کو، ایک اللہ کے ولی کو اس حد تک بڑھا دینا کہ ڈائریکٹ اللہ کی وحدانیت کے برابر اس کو قرار دے دینا، یہ اسلام ہرگز نہیں ہے۔ آپ یقین مانیں یہ انسان کہہ رہا ہے کہ اللہ بھی اگر کسی کو دیتا ہے، غوث پاک عبد القادر جیلانی کی رضا سے دیتا ہے، یعنی اگر عبد القادر جیلانی کی مرضی نہ ہو تو اللہ کسی کو نہیں دیتا، یعنی اللہ کو اگر مجھے کچھ نوازنا ہو یا آپ کو کچھ نوازنا ہو تو سب سے پہلے پیر عبد القادر جیلانی کی رضا ہونی چاہیے، وہ راضی ہونا چاہیے، تب اللہ نوازے گا، ورنہ اللہ نہیں نوازے گا۔ کیا اللہ مجبور ہے؟ کیا اللہ کسی کی اجازت، کیا اللہ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ اس طریقے سے اللہ کو مجبور کر دینا، اس طریقے سے اللہ کی ذات کو گھٹانا، اور کس طریقے سے ایک اللہ کے ولی کی ذات کو اتنا بلند کر دینا کہ وہ اللہ کے برابر بلکہ اللہ سے بھی زیادہ کر دینا کہ اللہ کو اس کی رضا چاہیے تب اللہ نوازے گا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ عام سا انسان بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ کاش ہماری بھی اولاد ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد کا دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے صاف لفظوں میں فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہ تم ایسے لوگوں کی عبادت اور ایسے لوگوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو قرآن کی ایک آیت شرک کے خاتمہ کر رہی ہے، شرک کو ختم کرنے کی بات کر رہی ہے، اور یہ صاحب جن کی داڑھی ہے، سروں پہ ٹوپی ہے، اور یہ الفاظ استعمال کرنا یہ کس حد تک کا اسلام ہے؟ آپ خود غور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی دیوبندی، کوئی بریلی، کوئی وہابی کی بات نہیں ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ کی ذات اتنی مقدس، اللہ کی ذات اتنی بلند، اور یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا کہ جب تک اس کی رضا نہ ہو اللہ نہ نوازے گا، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ گویا کہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر ہم پیر عبد القادر جیلانی کی عبادت شروع کر دیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے امت کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگ ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر لوگوں کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، لوگوں کے دین کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اور لوگوں کو راہ راست میں لانے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہا کہ تم جو بھی گناہ لے کر آؤ گے نا اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک اگر لے کر آؤ گے تو اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے، بھولے بھالے معصوم لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔